بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ درس کتاب شرح لمعہ، درس نمبر 16، کتاب الطہارہ۔ ہماری گفتگو دماء ثلاثہ میں تھی۔ دماء دم کی جمع ہے، ثلاثہ تین خون ہیں جو عورتوں کو مخصوص طریقے سے آتے ہیں، یہ مردوں کے لیے نہیں۔ مردوں کا تو جیسے یہ خود ہمارا خون ہے، کٹ لگ جائے تو بہہ جاتا ہے، یا مثلا دم الجرح والقرح جس کو پھوڑے پھنسی کا خون کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ وہ دم الجرح والقرح معاف ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں نا شریعت وہ معاف ہے، جیسے درہم بغلی کا معاف ہے، وہ اتنا اس سے کم والا، اسی طرح وہ معاف ہے۔ اس کا مطلب کام کیا؟ درہم بغلی یہ ہوتی ہے، درہم بغلی، وہ بغل بتایا تھا ایک شہر ہے، بغل ایک شہر ہے جہاں کا درہم، ہاں، تو وہ تقریباً اتنا بتلا ہے کہ اگر ریت کے اوپر آپ اپنی ہتھیلی یوں رکھیں تو جو جگہ اٹھ جاتی ہے اس کو درہم بغلی ہے، یا اس کو یوں کر لیں، یا انگوٹھے کے اس پورے کو، اتنا خون معاف ہے کوارٹر کے اس کے۔ ہاں، تو جو عورتوں کے خون ہے وہ تین ہیں، حیض، استحاضہ اور نفاس۔ یہ نفاس نہیں، نفاس ہے۔ حیض، استحاضہ اور نفاس۔ خون حیض سب سے زیادہ گاڑھا اور سب سے زیادہ بدبودار، کریہ المنظر اور کریہ الرائحہ اچھا ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ غلیظ، اسی لیے تو منع ہے نا کہ اس دوران نماز بھی نہ پڑھے اور مرد جو ہے وہ ان کے ساتھ زوجیت کا وظیفہ بھی ادا نہ کرے تاکہ غلیظ اولاد پیدا نہ ہو۔ اور کئی لوگ جو ہوتے ہیں حیض کی پیداوار بھی ہے، میں خود جانتا ہوں جو حیض کی پیداوار ہے۔ حیض بتا چکے ہیں کہ وہ خون ہے جس کی اقل مدت 3 دن ہے اور زیادہ زیادہ 10 دن۔ نفاس بھی بتا چکے ہیں کہ نفاس کی مدت بھی 10 دن۔ استحاضہ کی جو مدت ہے وہ اقل اور اکثر۔ نفاس بیسیکلی کیا ہے؟ نفاس وہ خون ہے جو ولادت کے بعد آتا ہے یا ولادت کے ساتھ آتا ہے۔ اچھا، پہلا قطرہ یا ولادت کے ساتھ اس کی اقل مدت جو ہوتی ہے، اقل خون جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک مرتبہ دیکھنا، اقل اتنا بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ 10 دن ہی آئے، اکثر یہ ہے کہ 10 دن تک آتا ہے، اور وہ 7 دن بھی آتا ہے، کئی عورتیں 7 دن میں بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد پنجاب کی عورتیں 40 دن تک پاک نہیں ہوتی، وہ تو 40 دن خواہ مخواہ 1 مہینہ وہ تو بے ایمان نماز نہیں پڑھتی، بڑی گرفتار بڑی چلیوا نہ آنا ہے۔ چلا نفاس کے 10 دن کے بعد جو ہوگا وہ استحاضہ ہو جائے گا۔ وہ استحاضہ۔ آج کا درس یہی ہے کہ استحاضہ کیا ہے۔ پچھلے درس میں بتایا تھا، 14ویں درس میں، کہ جو 10 دن حیض کے بعد خون آئے گا وہ استحاضہ ہوگا، یا جو نفاس کے بعد خون آئے گا وہ استحاضہ ہوگا، یا جب عورت بوڑھی ہو جائے، اچھا یا ایسا 50 یا 60 سید عورت ہاشمی قرشی 60 کی، یا ایسا، اور نان جو ہے وہ نان قرشی، نان ہاشمی جو ہے 50 کی، تو اس کو خون نہیں آتا، وہ جو خون آتا ہے وہ استحاضہ ہوتا ہے، کیونکہ حیض اس کو نہیں آتا، اس لیے تو اولاد بھی نہیں ہوتی، تو اس دوران کیونکہ اولاد کے لیے ضروری ہے خون حیض۔
تو وہ پڑھ سکتی ہے، اپنے واجبات ادا کر سکتی وہ ابھی آج وہی بتانا ہے، اچھا آج وہی بتانا ہے، اس کی قسمیں بتانی ہیں، قلیلہ ہے، متوسطہ ہے، کثیرہ ہے، اور ان تینوں کے الگ الگ احکام۔ ٹھیک، ان کو ڈیوائڈ یوں کیا جاتا ہے کہ اگر تو عورت کو فرج سے جو خون آ رہا ہے وہ جو پنبہ جو روئی رکھی ہوئی ہے آیا اس روئی کو بھر دیتا ہے یا نہیں بھرتا ہے؟ نہیں بھرتا ہے تو قلیلہ ہے، بھرتا ہے تو پھر دیکھیں گے اس سے آگے بڑھ رہا ہے، یا صرف بھرتا ہے، کپڑے تک بھی پہنچ رہا ہے، روئی کے بعد کپڑا ہوتا ہے رائٹ، یا آج کل وہ پینٹ استعمال وہ سیم ہے، وہی ہاں وہی پروسیس۔ ہے، پینٹ سے ہٹ کے آگے کمر تک بھی چلا جاتا ہے تو کثیرہ ہو جائے گا، اگر کمر تک نہیں جاتا تو متوسط ہو جائے گا، روئی میں کر رہے گا، ہے نا۔ اس کے پھر الگ الگ احکام ہیں، وہ ابھی بیان کرتے ہیں، دیکھیے پھر اس کے بعد نفاس کو بیان کریں گے۔ صفحہ نمبر 26 سے او بعد النفاس یہاں تک پڑھ لیا تھا، یا وہ خون استحاضہ ہوگا جو نفاس کے بعد آئے گا، کل موجود بعد العشرت، جیسے وہ خون جو 10 دن کے بعد آتا ہے، 10 دن کے بعد جو خون آئے گا وہ کیا ہوگا؟ استحاضہ، 10 دن نفاس کے، او فیہا بعد ایام العادت، یا ان 10 دنوں کے اندر بھی استحاضہ آ سکتا ہے اگر عورت کی عادت یہ ہے بچے کے پیدا ہونے کے بعد کہ وہ 7 دن میں نفاس سے پاک ہو جاتی ہے، 2-3 بچے پیدا ہو گئے 7 دن میں پاک ہو جاتی ہے، اب چوتھے بچے میں بھی 7 دن کے بعد جو آئے گا وہ استحاضہ ہوگا، ایک شرط پر، بشرطے کہ 10 سے بڑھ جائے، دیکھیں آگے بتا رہے ہیں، او فیہا یا خود 10 میں بھی بعد ایام العادت مع تجاوز العشرت، کہ اس کی عادت ہے 7 دن کی اور خون بڑھ گیا ہے 10 سے، تب اچھا، ہاں اس شرط پر ہو جائے گا نفاس۔ اذا لم يتخلل ہو نقاء اقل الطہر، بشرطے کہ 10 دن حیض کے اس کے درمیان نہ آ گئے، وہ اگر 10 دن حیض کے آ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ خون حیض کا ہو جائے گا، پھر استحاضہ نہیں ہوگا، واضح ہوگا؟ اور یصادف ایام العادت فی الحیض، یا مصادف ہو جائے وہ خون حیض کی ایام العادت میں، عورت کی عادت ہے کہ اس کو 6 دن خون حیض آتا ہے، تو یہاں پر اگر وہ 10 کے بعد 6 دن ہو گئے تو وہ حیض شمار ہو جائے گا، وہ تو استحاضہ شمار نہیں ہوگا۔ بعد مضی عشرۃ، بعد اس کے کہ 10 دن گزر جائیں، 10 دن گزر گئے نفاس کے اور اب عادت کے 6 دن آ گئے تو وہ کیا ہوگا؟ نفاس شمار نہیں ہوگا۔ فصاعدا من ایام نفاس، پس وہ اوپر ہو گئے ایام نفاس سے، اور یا صرفی ہے، یا خود ان کے اندر بھی ممکن ہے اس خود مدت کے اندر بھی، بشرط کس شرط پر؟ تمییز بشرائط، یا تمییز حاصل ہو جائے، یقین ہو جائے، کوئی ڈسٹنگوش کریکٹرسٹک آ جائے کہ یہ جو ہے یہ مثلا استحاضہ ہے، تو پھر خود بخود استحاضہ بن جائے گا۔ ودموہا، جیسے میڈیکلی آج کل ہو جاتا ہے، میڈیکلی اپروو ہو جاتا ہے۔ اچھا ودموہا، اچھا اب یہ خون استحاضہ کی شکل وغیرہ کے بارے میں بحث کریں کہ اس کی نیچر کیا ہوتی ہے۔ ودموہا اے دم الاستحاضۃ اصفر بارد رقیق فاتر، خون استحاضہ پیلا ہوتا ہے، وہ کیا تھا؟ کالا اور سرخ،
یہ ہو گیا پیلا. صفرا, صفرا کیا ہوتا ہے؟ پیلا. باردون ٹھنڈا ہوتا ہے. حیض کیا تھا؟ گرم. دیکھیے ہاں تمیز آ گئی. یہ تمیز گیس کا گرم اور نفاس کا ٹھنڈا. نا نا استحاضہ ابھی استحاضہ نفاس پہ ابھی نہیں پہنچا. استحاضہ کا ٹھنڈا. رقیقن وہ غلیظ تھا, یہ پتلا ہے. فاترون, فاترون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ نکلتا ہے, وہ جوش سے نکلتا ہے. ہاں اے یخرج بتثاقل, بھاری پن سے نکلتا ہے آہستہ آہستہ. وہ فطور ہے, اور فطور سے مراد یہاں پر وہی سستی, یا فطور سے مراد سستی, سستی. ولا يدفع, اور ایک دفعہ نہیں نکلتا, رشتہ رہتا ہے. رشتہ ہے, دیکھیے وہ نکلتا ہے ایک دفعہ. ہاں یہ رشتہ ہے. غالباً عموماً تو ایسے ہوتا ہے, بارد ہوتا ہے, اسفر ہوتا ہے, رقیق ہوتا ہے, فاتر ہوتا ہے. مگر کبھی غیر غالب میں ہو, ممکن ہے ایسے نہ بھی, یہ بھی پاسبل ہے. ومقابل الغالب ما تجده في الوقت المذكور فإنه يحكم بكونه استحاضة, اور غالب کے مقابل پر وہ ہے جسے تو پائے, جسے عورت پائے, جسے عورت پاتی ہے اس وقت مذکور میں جس میں حکم لگایا جائے گا کہ یہ استحاضہ ہے. یقین ہے کہ یہ 6 دن استحاضہ ہے, 7 دن, تو اس میں نہ بھی پائی جائیں یہ نشانیاں, پھر بھی استحاضہ ہوگا. ہاں بیمار بھی تو عورت ہو سکتی. وَإِنْ كَانَ بِصِفَةِ دَمِ الْحَيْضِ لِعَدَمِ إِمْكَانِهِ, اگرچہ وہ صفت حیض بھی کیوں نہ ہو, حیض آ چکا ہے, 10 دن گزر گئے ہیں, اب استحاضہ آ رہا ہے, تو اب کیونکہ 10 دن گزر گئے, اگرچہ وہ حیض کی طرح ہی کیوں نہ ہو, مگر اس کو کیا کریں گے, وہ استحاضہ ہوگا. لعدم امکان الحیض, کیونکہ ممکن نہیں کہ حیض کے بعد فوراً حیض آ جائے. ہاں ثم الاستحاضہ, اچھا یہ ختم ہوئی بات. تیسرا مسئلہ, ثم الاستحاضہ تنقسم الى قلیلۃ ومتوسطۃ وکثیرہ. پھر استحاضہ تقسیم ہوتا ہے 3 قسموں میں, قلیلہ, متوسطہ, کثیرہ. یہ تحفۃ العوام میں بھی ہے بحث تو, اور اس میں بھی ہے توضیح. لأنها اما ان لا تغمس القطنة اجمع ظاہرا او باطنا, کیونکہ یا تو یہ ہوگا کہ یہ خون نہیں بھر دے گا, قطنہ نہیں بھرا جائے گا سارا کا سارا, ظاہرا اور باطنا, اور باطنا یعنی آگے پیچھے سے سارا بھرا جائے گا خون سے یا نہیں. او تغمسہا کذالک, یا ظاہرا باطنا بھرا جائے گا. ولا تسیل عنہا بنفس, آگے نہیں بہے گا, الی غیرہا, وہ قبر کی طرف. او یسیل عنہا علی الخرقۃ, یا وہ کپڑے تک پہنچ جائے گا. سمجھ گئے؟ اگر وہ نہیں بھرتا کپڑے کو خون تو کون سا ہوگا؟ قلیل. بھرتا ہے مگر آگے نہیں بڑھتا, وسط, متوسط. اور اگر بڑھتا ہے تو کپڑے تک پہنچ جاتا ہے تو کثیرہ ہو جاتا ہے. فَإِن لَمْ تَغْمَسِ الْقَطْنَةُ, فَإِن لَمْ تَغْمَسِ الْقَطْنَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ مَعَ تَغْيِيرِهَا الْقُطْنَةِ. اگر قطنہ کو نہ بھرے, پہلی ہوگا قلیلہ, اس کا حکم یہ ہے تتوضأ, وہ عورت وضو کرے گی, صرف غسل نہیں, وہ جو آپ نے سوال کیا. لِكُلِّ صَلَاةٍ مَعَ تَغْيِيرِهَا الْقُطْنَةِ, وضو بھی کرے گی اور قطنہ کو بھی بدل لے گی, پیڈ بدل لے گی. لِعَدَمِ الْعَفْوِ عَنْ هَذَا دَمْ مُطْلَقًا, کیونکہ یہ جو خون ہے درہم بغلی ہو یا زیادہ ہو, یہ معاف ہے ہی نہیں, تھوڑا بھی معاف نہیں. ہاں وہ مولا علی کا کیا جملہ ہے, اللہ کی ذات نے
بہترین لذت کو بدترین جگہ پہ رکھا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے کیا کہہ رہا مولا علی, کیسا ہے جملہ, دیکھیے سبحان اللہ. نہیں یہ مطلب بہترین لذت بدترین مقام ہے. یہ بھی دیکھیں کہ قدرت کا کیا انتظام ہے, کہ کیا فیلنگ اس نے مطلب اللہ. یہ اب شریعت, اب اس میں آپ پوچھنا پڑتا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. وغسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين, اور جب وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتی ہے نا عورت دونوں قدموں پہ, ٹھیک ہے, تو اس وقت جو اس کی فرج ظاہر ہوتی ہے اس کو دھو دے. ہاں یہ ما غسل ما ظاہر, دھو دے گی وہ فرج میں سے وہ حصہ جو ظاہر ہوتا ہے عند الجلوس علی القدمین, جب وہ دونوں قدموں پہ بیٹھتی ہے تو جو حصہ ظاہر ہوتا ہے اس ظاہر حصے کو دھو دے گی. وَإِنَّمَا تَرَكَهُ لِأَنَّهُ إِزَالَةُ خَبَثٍ قَدْ عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ. سوال اعتراض ہو رہا ہے کہ مصنف نے پھر ذکر کیوں نہیں کیا دھونے کا. فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق خبث سے ہے, نجاسات سے. تو نجاسات معلوم ہے, نجاسات یہ تو ہم کہہ کے آئے ہیں کہ وضو سے پہلے نجاست کو ظاہر کرنا ضروری چاہیے, پڑھ چکے ہیں. وغسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين وانما تركه لانه ازاله خبث قد علم مما سبق وما يغمسها بغير سيل تزيد على ما ذكر في الحالة الأولى الغسل للصبح. اگر تو وہ بغیر بہنے کے کاٹن کو بھر دے تو صبح کی نماز کے لیے غسل واجب. ان کان الغمس قبلها, اگر فجر سے پہلے, صلاۃ فجر سے پہلے اگر بھر گیا ہے وہ روئی بھر گئی ہے. ولو كانت صائمة قدمته على الفجر, اور اگر روزہ رکھنے والی ہے تو پھر فجر سے پہلے غسل کرے گی تاکہ روزے سے پہلے پاک ہو جائے. وجتزعت به للصلاة, اسی غسل سے نماز کافی ہوگی. ولو تاخر الغمس عن الصلاة, اور اگر یہ بھرنا روئی کا نماز کے بعد ہو فقل اول, تو پھر وہ پہلے کی طرح ہوگا, یعنی وضو. وما يسيل يجب له جميع ما وجب في الحالتين وتزيد عليهما انها تغتسل ايضا للظهرين. وما يسيل, اور جو بہہ جائے روئی سے کپڑے تک, اس میں واجب ہوگا وہ جو پہلی حالتوں میں واجب ہے, دونوں میں وہ تو ہے نا واجب, وہ غسل اور وہ جو ہٹا دینا. شاباش. وتزيد عليهما انها تغتسل ايضا للظهرين. ایک اور چیز جو واجب ہو جائے گی اس میں صرف فجر کے وقت تھا بس, باقی نمازیں وضو کے ساتھ پڑھنی تھی, مگر یہاں پر کیا ہوگا, وضو بھی, فجر کا غسل بھی, اور ظہرین کا غسل بھی. ہاں, تجمع بینہما بہی ثم للعشاءین, دو نمازوں کے لیے ایک غسل ظہرین کے لیے, پھر عشاءین کے لیے ایک اور غسل, 3 غسل اور 5 وضو کثیرہ کے لیے. ثم للعشاءین كذلك کثیرہ کے لیے. ہاں, وتغیر الخرقۃ فیہما اے فی الحالتین الوسطی والاخیرہ, متوسطہ اور اخیرہ کے لیے خرقہ کو, وہ جو کپڑا ہے اس کو بھی بدل دے. لأن الغمس یوجب رطوبۃ ما لاصق الخرقۃ من القطنۃ, اس لیے کہ وہ جو اس نے ڈبو دیا ہے یہ غمس موجب ہو جاتا ہے کہ رطوبت لگ جائے جو خرقہ کے ساتھ, قطنہ جو لگا ہوا ہے, کاٹن جو لگی ہوئی ہے کپڑے کے ساتھ, ممکن ہے کہ وہ جو خون ہے ادھر پہ مل گیا ہو, ملاصقت ہو گئی ہو, چپک گیا ہو, اس لیے وہ کپڑا بھی بدلنا ہوگا. ٹھیک ہے, چلیے. وَإِلَّمْ 3 غسل اور 5 وضو ہو گئے, ہر نماز کے لیے غسل وضو اور وضو الگ. جی ٹھیک ہو گیا.
وَإِن لَمْ يَصَلْ إِلَيْهَا میں نے 2 غسل لکھے عشاءین کے لیے اور تو فجر کا زہرین کے لیے پہلے بتا دیں 3 غسل اور 5 وضو ہر نماز کے لیے وضو کثیرہ کے لیے کثیرہ بسم اللہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا حضرت کب لگتا ٹھنڈا لگتا 10 میں پی سکتے ہیں بلکہ آپ آدھی آدھی کر سکتے ہیں بلکہ آپ آدھی آدھی کر سکتے ہیں بالکل صحیح گرم بھی کر سکتے گرم کر کے آدھی آدھی کر سکتے ہیں یا اللہ علی کرتا آپ بھی گرم کر وَإِن لَمْ يَصَلْ إِلَيْهَا اور اگر نہ بہے ہاں خرقہ تک فتنجسو پھر بھی نجس ہے ہاں کی زمین فرقہ کی ہاں خرقہ نجس ہے وَمَا سیلان واضح ہوں اور بہ جائے تو پھر بدرجہ اولا واضح ہے کہ نجس ہے وفی حکم تغییرہا تطہیرہا اور یہ جو حکم تغییر ہے اس میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ وہ جو آپ بدل رہے ہیں خرقہ کپڑا اس کو پاک ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کل والا پھر ڈال دیں ظاہر ہے وہ تو چلیے فطری بات بتا رہے ہیں چلیے وہ تو بڑے پھر کو کوڑے پرانا ہی کپڑا جیسے ہمارے امریکہ والے نجس کپڑے پہنتے ہیں سارے مرد تقریباً کہتے ہیں نجس وہ پیشاب میں سب نجس پہ رہے ہیں اب نجس لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں اور ہم گھبرا رہے ہیں شیم ہے ہمارے اوپر ان نجسوں سے کیا گھبرانا بھائی جو پاک ہی نہیں بیچارے ان سے گھبرانے کی کیا بات ہے اب وہ عذر بھی نہیں ہے اب ہر جگہ شہر میں بھی مختلف مقامات ہیں آدمی مطلب اپنے آپ کو پاک رکھ سکتے وفی حکم تغییرہا تطہیرہا وانما یجب الغسل فی هذه الاحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاۃ اور واجب ہوگا غسل ان احوال میں اس شرط کے ساتھ کہ خون ہو جو موجب غسل ہے قبل فعل الصلاۃ نماز سے پہلے خون ہو وان كان في غیر وقت اذا لم تكن قد اختصرت له بعده كما يدل على خبر الصحاب اگر اس وقت خون نہ ہو تو وہ تو پھر بعد میں بھی کر سکتے ہیں ابھی تو واجب نہیں ہے نا جیسا کہ خبر صحاب دلالت کرتی ہے وربما قیل باعتبار وقت الصلاۃ ولا شاہد له یہ بسا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے معتبر سمجھا جائے وقت نماز کو کہ نماز کا ٹائم ہے تو غسل معتبر ہے ورنہ غسل کوئی نہیں ولا شاہد له نہیں اس کا کوئی شاہد نہیں ہے غسل تو ہو گیا ہے واجب بعد میں کریں گے ابھی کر لیں بعض نے جیسے مصنف نے کتاب دروس میں بھی کہا ہے کہ ملاک منات در وجوب غسل برائے متوسطہ و کثیرہ یہ ہے کہ یہ دونوں حالتیں در وقت نماز حاصل ہوں تا واجب ہو غسل تاکہ واجب ہو غسل در غیر ان صورت واجب نہیں ہے فرماتے ہیں نہیں یہ شاید چلیے وَأَمَّا النِّفَاسُ بِكَسْرِ النُّونِ فَدَمُ الْوِلَادَةِ مَعَهَا اچھا اب نفاس کا خون جو ہے یہ کیا ہے بکسر نون نفاس لفظ ہے نفاس زبور ہے یا زبور ہے زبور پڑھتے کیا ہے زبور پیش پر لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون قرآن میں تو زبور ہے ہم پڑھیں گے زبور فتح الزبور وَأَمَّا النِّفَاسُ بِكَسْرِ النُّونِ فَدَمُ الْوِلَادَةِ مَعَهَا پس وہ خون جو کہ ولادت کے ساتھ آئے ولادت کا خون مع الولادت جو ولادت کے ساتھ آئے یا بعد الولادت آئے بِأَنْ يُقَارِنَ خُرُوجَ جُزْءٍ یعنی ملا ہوا ہو وہ خون بچے کے ایک جز کے خارج ہونے کے ساتھ سر نکلا کچھ تو پیر سے بھی نکلتے ایک شیطان لڑکا ہے وہ بہت شیطانیاں کرتا تھا تو اس کی ماں نے بتایا کہ وہ پاؤں سے نکلتا میں نے کہا تبھی تو یہ نامراد اس کے پاؤں ٹھیک نہیں ہوتے سر سے نکلتے ہیں نا کچھ بچے پاؤں سے بھی نکلتے ہیں
ہاں جی ہوتے ہیں. ہاں الٹے نکلتے بڑے اوکھا کرتے ہیں بہت زیادہ سخت ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جی آپ تو اس کی بجائے 2 ہو جاتے ہیں نا. ہاں ٹھیک ہے جناب. بأن يقارن خروج جزء وإن كان منفصلا مما يعد آدميا أو مبدأ نشوء آدميا یا نشو آدميا وإن كان مزغة مع اليقين. أما العلاقة وهي القطعة من الدم الغليظ فإن فرض العلم بكونها مبدأ نشو إنسان كان دمه نفاسا إلا أنه بعيد. اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ کون سا نفاس ہوگا. کہتے ہیں کہ جوز نکلے اگرچہ وہ جوز کٹ کے ہی کیوں نہ نکلے باڈی سے, الگ ہی کیوں نہ نکلے, وہ جو جوز نکل انگلی نکل آئی مثلا اس انگلی کے نکلنے کے ساتھ جو خون آیا وہ نفاس ہو گیا. اگر مضغہ نکلے علقہ نکلے وہ لوتھڑا تو بھی وہی نفاس ہے, تو بھی نفاس ہے وہ, کیونکہ وہی مبدأ نشو انسان ہے. چلیے وَأَمَّا النِّفَاسُ بِكَسْرِ النُّونِ فَدَمُ الْوِلَادَةِ مَعَهَا, اور نفاس نون کے کسرے کے ساتھ پس وہ خون جو ولادت کا خون ہے مع الولادہ بیان اس طریقے سے کہ یقارن خروج جزء وہ ملا ہوا ہو اس بچے کے ولادت کے مولود کے خارج ہونے کے ساتھ جز کے ساتھ. وَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا اگرچہ وہ بچہ منفصل ہی کیوں نہ ہو, جز منفصل ہی کیوں نہ ہو بچے سے, مما یعد آدمیا جسے آدمی کہا جائے, اور مبدأ نشو آدمی ہے یا یہ کہا جائے کہ یہ آدمی کلوتھڑا ہے یا آدمی کا ٹکڑا ہے. وَإِنْ كَانَ مُزْغَةً اگرچہ مزغہ کیوں نہ مع الیقین یقین کے ساتھ. اما العلقہ, علقہ کے بارے میں فرماتے ہیں علقہ کیا ہوتا ہے, وہ قرآن میں کہ ہم نے بنایا نطفہ سے, ہاں علقہ مزغہ عظام وہ پورا. علقہ کیا ہوتا ہے, وہی القطعۃ من الدم الغلیظ, یہ جمع ہوا خون ہوتا ہے. فَإِنْ فُرِضَ الْعِلْمُ بِكَوْنِهَا مَبْدَأَ نَشْوٍ اگر علم فرض کر لیا جائے کہ یہ جو علقہ ہے یہ بھی انسان کی نشو کا ابتدائی پہلو ہے, كَانَ دَمُهَا نِفَاسًا تو اس کے ساتھ نکلنے والا خون بھی نفاس ہو جائے گا. إِلَّا أَنَّهُ بَعِيدٌ مگر یہ ہے بہت بعید کہ آپ علقے کو بھی انسان کہہ دیں. ابھی بیچارہ کہاں ہے انسان بنا ہے, خون ہے ابھی تو لوتھڑا. او بعدها یا وہ نفاس ہوگا جو ولادت کے بعد آئے. بأن يخرج الدم بعد خروج الطفل بچے کے خارج ہونے کے بعد جو خون آئے اجمع سارا کا سارا وہ کیا ہوگا نفاس. ولو تعدد الجزء منفصلا اگرچہ جز منفصل کیوں نہ ہو اور کئی کیوں نہ ہو. اب الولد کئی بچے کیوں نہ ہو. فلکل نفاس جتنے نکلیں گے بچے سارے کے سارے نفاس ہوتے جائیں گے اس کے ساتھ, یا جتنے ٹکڑے نکلیں گے سب کے سب پورے نفاس ہوتے جائیں گے. وَإِنِ اتصلا اگرچہ وہ متصل ہی کیوں نہ ہو, بچے جڑواں ہیں اکٹھے آ گئے جڑے ہوئے پھر بھی دو ہوں گے. وَيَتَدَاخَلُ مِنْهُ متفقہ فی اور تداخل کیا جائے گا اگر اتفاق ایسے دو کا ہو تو تداخل کیا جائے گا. وَاحْتَرَزَ بِالْقَيْدَيْنِ اما يخرج قبل الولادہ یہ جو دو لگائیں آپ نے قیدیں فدم الولادت بعد الولادت سمجھ میں آگے نا بات. اگر دو بچے پیدا ہوئے تو دو نفاس ظاہر ہے. یہ جو دو شرطیں لگائیں مع الولادت اور بعد الولادت اس لیے کہ خارج ہو جائے قبل از ولادت والا خون. ولادت سے پہلے اگر خون آ رہا ہے تو وہ نفاس نہیں ہے. فلا يكون نفاسا بل استحاضة الا مع امکان کونه حیضا اللہ اس کے امکان ہو کہ حیض ہے. امکان اگر ہو کہ مثلا شاید بچہ سکت ہو گیا, بچہ اندر گھل گیا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اندر ایسی ایسی دوائیں ایسے صاحب وہ یوں کہہ رہا تھا کہ بچہ اندر خون بن جاتا ہے, اندر ڈالتے ہیں, ڈالا اندر خون بن گیا. نہیں ہڈیاں تو اس وقت ہڈیاں تو ہوتی نہیں ہیں. وہ ہڈیاں تو 5 یہ تو اس وقت پاچن ہوتی ہے جب تک وہ ابھی لوتھڑا ہوتا ہے, اس سے پہلے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں علاقہ کی وہ تو چلیے لیجیے. اقل ہو. اچھا اب ایک اور مسئلہ, اقل کتنا ہے
وجود نفاس لحظتاً کہ بولا جا سکے کہ خون آیا ہے، بس عقل ہے، اکثر 10 دن، کم سے کم کہ اس پر نام استحاضہ نام نفاس آ سکے۔ وَأَقَلُّهُ اقل نفاس یہ ہے مسمّاہ کہ نام رکھا جائے، وَهُوَ وُجُودُهُ فِي لحظہ وجود نفاس کا ایک لحظہ ہو جائے، فَيَجِبُ الْغُسْلُ تو غسل نفاس واجب، بِانْقِطَاعِهِ بَعْدَهَا جب منقطع ہو جائے گا، بعد لحظتٍ اگر لحظے کے بعد ایک لحظہ خون آیا ختم ہو گیا، اب غسل واجب۔ وَلَوْ لَمْ تَرَ دَمًا فَلَا نِفَاسَ عِنْدَنَا اور اگر خون دیکھے ہی نہیں تو نفاس ہے ہی، چلیے خون دیکھے گی تو غسل واجب ہوگا، نہ دیکھیں بچے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہے، خون کی ہاں خون موجب غسل ہے نہ بچہ۔ آپ نے پہلے کہا تھا نا کہ اگر انگلی کی پور بھی نکل ہاں تو وہی کہہ رہے ہیں نا، وَلَوْ لَمْ تَرَ دَمًا اس کے ساتھ خون دیکھا ہی نہیں تو نفاس ہی۔ شیعوں کے نزدیک نفاس کوئی نہیں، سنیوں میں نفاس ہے، اس لیے فرما رہے ہیں اندنا ہمارے شیعوں کے نزدیک نفاس ہے۔ 3-10 پاسبلٹی ہے کہ خون نہ ہو؟ ہاں پاسبلٹی ہے، بالکل ہے، نہیں ویسے تو بالکل پاسبلٹی ہے کہ خون کے بغیر ہی آ جائے۔ اچھا جو ایک تو ہوتا ہے خون کی بلا، ایک ہوتا ہے وہ جو ایک جیسے معصوم کا کہاں ہوگا، ایک رطوبت معصوم جب پیدا ہوتا ہے وہاں کہاں خون، سبحان پھر ایک کہاں ہوتا ہے، وہ جو رطوبت ہوتی ہے وہ کس زمرے میں آتی ہے؟ وہ رطوبت الگ ہے، وہ جیسے وضی ہوتی ہے، وضی ہوتی ہے، مزی ہوتی ہے منی کے ساتھ، وہ اس قسم کی خون کے ساتھ وہ چیز ہے، جیسے وضی پہ تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا، اس پہ کوئی غسل نہیں ہوگا، اس رطوبت پہ کوئی غسل واجب نہیں ہوگا۔ وَأَكْثَرُهُ قَدْرُ الْعَادَةِ فِي الْحَيْضِ لِلْمُعْتَادَةِ عَلَى تَقْدِيرِ تَجَاوُزِ الْعَشْرَةِ وَإِلَّا فَالْجَمِيعُ نِفَاسٌ۔ اکثر قدر عادت فی الحیض ہے، حیض میں کتنا ہوتا ہے؟ 10 دن، اس میں بھی 10 دن، اور حیض ممکن ہے کم بھی ہو ذات العادت کا، 3 10 شابہ 7 بھی، اس کا بھی 7 ہو سکتا ہے، اس کا بھی ہاں اس کا بھی 7 ہو سکتا 3 بھی ہو سکتا ہے، ہے، ہو سکتا ہے، کل ایک دن بھی ہو سکتا ہے، بتایا نا ہم شاباش، ایک لحظہ لحظہ بھی ہو سکتا ہاں عقل تو لحظہ۔ وَأَكْثَرُهُ قَدْرُ الْعَادَةِ فِي الْحَيْضِ اکثر جو نفاس ہوگا وہ قدر عادت ہوگی حیض میں، للمعتادت عورت جو ان کی عادت ہوتی تھی، علی تقدیر تجاوز العشرہ اگر 10 سے بڑھ جائے تو کتنی ہوگی؟ وہ 7 دن، 11 دن نہیں ہوگی۔ وَإِلَّا فَالْجَمِيعُ نِفَاسٌ اگر نہ بڑھے 10 سے، 10 کے اندر اندر رہے، 10 یا 10 سے کم تو سارا کا سارا نفاس ہے۔ چلیے وَإِن تَجَاوَزَهُمَا كَالْحَيْضِ اگر وہ وَإِن تَجَاوَزَهَا اگر وہ عادت سے بڑھ جائے حیض کی طرح، فَإِن لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةً اگر اس عورت کی عادت کوئی نہیں، فَالْعَشْرَةُ أَكْثَرُ عَلَى الْمَشْهُورِ تو 10 دن اکثر ہے، 10 کے بعد ختم، عادت ہے تو 7 دن بھی ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بِنِفَاسٍ فِي أَيَّامِ الْعَادَةِ اور اگر 7 دن کی عادت تھی تو پھر وہی نفاس ہوگا۔ وفی مجموع العشرۃ مع وجودہ فیہما او فی طرفیہما اور 10 میں اس سے کہ وجود ہو نفاس کا ان دونوں میں، او فی طرفیہما یا ان کے دونوں کی سائیڈوں میں ہو، 4 دن 6 دن۔ اما لو رأت ہو فی احد طرفین خاصتاً اگر اس نے 2 طرفین میں، احد طرفین میں یعنی 3 دن میں، 6 دن میں خاص طور پہ دیکھا ہے، اوفی ہے یا خود اس میں احد طرفین میں دیکھا ہے، وفی الوسط فلا نفاس لہا فی الخالی عنہ متقدما اور متاخرا تو باقی جو متقدم و متاخر ایام ہوں گے وہ نہیں شمار ہوں گے، صرف وہ متیقن ایام نفاس شمار ہوں گے۔ بل فی وقت دم اب دم بس وہ جو دم کا وقت ہے وہ یا دونوں خونوں کے درمیان فصاعداً اس سے اوپر جو بڑھ جائے گا وہ نفاس شمار ہوگا۔ وما بینہما فلو رأت اول لحظۃ وآخر 7 وآخر 7 پہلے تو دیکھا ایک لحظے میں، پھر دوسرا خون دیکھا 7 دن میں، لمعتادتہا اس کی عادت تھی 7 کی، فالجمیع نفاسون
تو وہ لحظہ سے لے کر 7 دن تک پورا کا پورا نفاس. وَلَوْ رَأَتْهُ آخِرَهَا خَاصَّةً یا اس نے دیکھا آخر میں خاص طور پہ فَهُوَ نفاس تو وہ اشارہ. وَمِثْلُ رُؤْيَةُ الْمُبْتَدِئَةِ وَالْمُسْتَرِبَةِ فِي الْعَشْرَةِ اور اسی طرح ہے مبتدع اور مستربہ کا دیکھنا 10 کے اندر بلکہ معتادہ کا بھی یہی ہے وہ نفاس شمار ہوگا. علی تقدیر انقطاع علیہا بشرطے کہ منقطع ہو جائے اسی عادت پر. وَلَوْ تَجَاوَزَ فَمَا وُجِدَ مِنْهُ فِي الْعَادَةِ اگر وہ بڑھ جائے اور عادت نہ ہو وما قبلہ الى اول زمان رویت نفاس خاصتاً تو جو اول زمان رویت ہے وہ نفاس ہوگا خاص طور پر. کمال اورات رابع الولادت چوتھے دن خون دیکھا مثلا وسابعها 7ویں دن لمعتادتها جس کی عادت تھی. واستمرار الى ان تجاوز العشرہ خون جاری رہا 10 تک پہنچ گیا. فنفاسها الاربعۃ الاخیرۃ من السبعۃ خاصتاً 7 میں سے 4 آخری کو نفاس قرار دے دے گی کیونکہ اس کی عادت یہ تھی. وَلَوْ رَأَتْهُ فِي السَّابِعِ خاصتاً یا اس نے دیکھا نفاس کو 7ویں دن فتجاوزها پھر وہ 10 سے بڑھ گیا فَهُوَ النِّفَاسُ خاصتاً وہ 7 8 9 10 یہ 4 دن نفاس ہے. وَلَوْ رَأَتْهُ مِنْ أَوَّلِهِ اس نے دیکھا اول یوم میں دیکھا اول یوم ولادت میں والسابع پھر 7ویں دن دیکھا وتجاوز العشرہ پھر وہ 10 سے بڑھ گیا. سواء کان بعد انقطاع عملہ وہ انقطاع دم کے بعد ہو یا ابھی جاری ہو فالعادت خاصۃ نفاس تو خاص ہاں نفاس کی عادت. وَلَوْ رَأَتْهُ أَوَّلًا وَبَعْدَ الْعَادَةِ اس نے دیکھا پہلے دن اور پھر عادت کے بعد دیکھا وتجاوز وہ 10 سے بڑھ گیا فالأول خاصۃ نفاس وہ جو پہلے دیکھا تھا وہ خاص طور پہ نفاس ہے. وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ اس طرح سے چل آخر بات وَحُكْمُهَا كَالْحَائِضِ فِي الْأَحْكَامِ الْوَاجِبَةِ حکم کیا ہے اس نفاس والی کا. فرماتے ہیں جو حائض کا تھا پڑھ چکے ہیں نا کہ نماز نہیں پڑھے گی روزہ نہیں رکھے گی قرآن ہاں ٹچ نہیں کر سکتی عزائم کو نہیں پڑھ سکتی قرآن کو ویسے پڑھ سکتی ہے مسجد میں یہ بتا چکے ہیں. وہ تو جنابت والا تھا نا 7 تو جنابت میں اس میں تو بتا دیا تھا نہیں ہے اس میں ہے ہی نہیں اس میں نہیں پڑھ سکتے نا مسجد میں نہیں جا سکتے پڑھ نہیں سکتے ہاں وہ بتا چکے ہیں پڑھ بھی نہیں سکتے کم سے کم بھی اس میں نہیں ہے. ہاں اس میں شابت بتایا صرف جنابت صرف 7 آیات ہیں اس میں مکروہ ہے کراہت ہے 7 کے اوپر کراہت ہے. اس میں یہ موضوع ہی کوئی نہیں اس میں پڑھنے یہ جو ٹوٹل مکروہ ہے اس میں لائن ہے عزائم کے علاوہ مکروہ ہے لائن لگا دی. پڑھ سکتی ہے مگر مکروہ ہے. وہ جو سجدے والی ہیں ان کے علاوہ وَحُكْمُهَا كَالْحَائِضِ فِي الْأَحْكَامِ الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوبَةِ وَالْمُحَرَّمَةِ اور حکم نفاس والی عورت کا حائض کی طرح ہے ان احکام واجبہ میں مندوبہ میں محرمہ میں والمکروہ. اچھا سوال آیا کوئی فرق بھی ہے نفاس میں اور حیض میں؟ ہاں وَتُفَارِقُهَا فِي الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ اقل و اکثر میں فرق ہے. وہاں اقل کتنا تھا 3 دن یہاں اکثر کتنا تھا 10 دن. یہاں پر اقل کتنا ہے لحظہ اور اکثر ہے 10 دن. تو ایک یہ 10 اختلاف سے زیادہ بھی آپ نے کہا عادت والی کا نہیں پیچھے یہاں نہیں نہ 10 سے زیادہ 10 سے بڑھ گیا 10 سے زیادہ 10 سے زیادہ وہ استحاضہ میں استحاضہ تازہ آ جائے. تجاوز وہ العشر استحاضہ وكان بعد الانقطاع وہ بن جائے گا استحاضہ استحاضہ کہا خاصة النفاس نہیں خاصة النفاس نہیں فالاول بھائی فالاول پہلا خاص پہلا آخری نہیں پہلا ختم ہے پہلا ہے 10 سے نہیں بڑھے گا. ہاں اچھا والاکثر ایک چیز ہوگی ہاں حیض ہو جائے ہاں یا استحاضہ وتفارقها فی الاقل والاکثر اور فرق ہو جا کرے گا یہ نفاس کا خون اقل میں اور فرق کرے گی اور ہاں کثیر والدلالت علی البلوغ حیض کا خون دلالت تھا کہ
لڑکی بالغ ہو گئی ہے، نفاس دلالت بلوغ نہیں ہے، یہ تو خود بخود حاصل ہے، بالغ نہیں تو پھر حمل کیسے ٹھہرے گا؟ مگر یہ اس کی شرط نہیں ہے. ہاں یہ فرق دلالت البلوغ فإنه مختص بالحائض، دلالت علی البلوغ مختص ہے حیض کے ساتھ. جی ہاں لسبق دلالت النفاس نفاس بالحمل، کیونکہ یہ تو خود بخود معلوم ہے کہ یہ حمل کہ نفاس دلالت کرتا ہے حمل پر، بالغ ہے تو حملہ ہو رہی ہے، مگر یہ دلیل نہیں ہے کہ اب وہ بالغ ہوئی ہے، ممکن ہے پہلے بالغ ہو چکی. وانقضاء العدت بالحیض، اور عدہ وہ 3 طہر، جی جی 3 طہر یاد ہے؟ 3 طور تک 3 طہر 3 مہینے ہاں 3 مہینے یا 1.5 مہینہ متا کا. جی ہاں 1.5 مہینہ متا کا کتنا؟ 1.5 مہینہ تو ویسے 3 مہینے. ہاں ویسے ٹھیک ہوگی. اب یہ جو انقطاع عدت کس سے پتہ چلتی ہے؟ حیض سے. حیض سے یہ ڈیفائن کر. ہاں مگر نفاس میں یہ چیز نہیں نہیں ہے. شاباش. عدت حیض 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 ہاں حیض 2 وانقضاء العدت بالحیض دون نفاس غالباً اغلباً ایسے ہے، غیر غالب میں ممکن ہے نفاس کا ہو. ورجوع الحائض الى عادتها وعادت نسائها، حائض عورت اپنی عادت کو فالو کر سکتی ہے اور عورتوں کی وہ جو محلے والی تھی یا رشتہ دار تھی، اس میں یہ چیز نہیں. والروایات، وہ روایات یاد ہوگا، وہ 7 والی 6 والی 3 والی یاد ہے، اس میں نہیں ہے. والتمییز، اور تمیز بھی اس میں نہیں. دونها ويختص النفاس بعدم اشتراط اقل الطهر بين النفاسين كالتوأمين بخلاف الحيضين، اور نفاس مختص ہے کہ اس میں کوئی شرط نہیں کہ اقل طہرین ہوں نفاسین کے لیے، یہ کوئی شرط نہیں ہے. نفاس میں نفاس بھی آ سکتا ہے. ہاں کہاں آئے گا بیچ میں حیض آئے گا، بچے اگر زیادہ پیدا ہو گئے نفاس میں نفاس آ رہا. ہاں کالتوأمین جیسے ملے ہوئے، بخلاف الحیضین، 2 حیض اکٹھے نہیں آ سکتے، ان میں بیچ میں بریک آئے گی. مہینے شاباش. 2 نفاس اکٹھے آ سکتا. 7 بھی آ سکتے ہاں بچے کیرولائنا میں 7 بچے ایک طرف ہیں. ان کے ہاں نفاس تو ہوتے ہیں، اب ان کے بھیا جی وہ فی ہے. اچھا ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں. چلیے. بخلاف الحیضین ویجب الوضوء مع غسلہن مقدما او متاخرا، اور واجب ہے وضوء غسل کے ساتھ بھی، وضوء واجب ہے مقدما متقدما علیہ او متاخرا، پہلے کر لے تو بھی بعد میں کر لے تو بھی. ویستحب قبلہ، مستحب یہ ہے کہ پہلے کر لیں. وتتخیر فیہ بین نیت الاستباحۃ ورفع مطلقہ علی اصح القولین، اور مخیر ہوگی عورت اس وضو میں کہ جو نیت کرے اباحہ صلاۃ کی کرے اور رافع حدث ہونے کی مطلقہ، جیسی چاہے کر لے. علی اصح القولین، 2 قولوں میں سے زیادہ صحیح قول یہ اذا وقع بعد الانقطاع، جب واقع ہو خون منقطع ہونے کے بعد، تو چاہے تو پہلے کر لے چاہے بعد میں کر لے، بہتر یہ ہے کہ کیا کرے پہلے. شاباش. ابھی چند منٹ ذرا اور صبر کر لیں، درس ختم ہو رہا ہے. بعد از انقطاع خون جب اذا وقع الانقطاع یعنی خون رک گیا ہے نا، مگر بہتر یہ ہے کہ قبل
غسل وضو کرے. ہاں بس کوئی بات چائے کا کپ پی لو. کلاس میں ویسے نیند آتی ہے وہ چٹا دار دیکھیے ولو تجاوز ولو تجاوز کی عبارت دیکھیں نا ایک دم وہ اوپر ولو تجاوز یہ ولو تجاوز فما وجد منه فی العادت، اگر عورت اس کی عادت ہے 7 بعد از وضع حمل خون جو ہے جاری ہے 10 دن سے بڑھ گیا، حکم اس کا یہ ہے کہ وہ مقدار خون جو ایام عادت میں واقع ہوتی ہے نفاس ہے، اور بعد از عادت والا خون کیا ہے؟ استحاضہ. اسی طریقے سے اگر چوتھے دن ولادت کے ایک لحظہ خون دیکھا تھا پھر پاک ہو گیا، پھر اس کے بعد 7ویں دن دیکھا حمل کے وضع حمل کے 7ویں دن وہ استمرار پیدا کر گیا، وہ 10 سے گزر گیا. ہاں 4 ہفتوں جو کہ اس کی عادت تھی حیض کی اور نفاس کی، اور 5 اور 6 خود رویت خون والے، یہ سارے کے سارے نفاس ہو جائیں گے، اور 8ویں دن کا جو خون ہوگا وہ استحاضہ بن جائے گا. جیسے اس طرح 7ویں دن خون دیکھا وہ استمرار پیدا کر گیا، 10 سے آگے چلا گیا، تو جو 7ویں دن دیکھا 6 روز قبل والا خون یہ خون شمار نہیں ہوگا، 7ویں سے یہ خون شمار ہوگا. ہاں اول جو کہا تھا اس صورت میں کہ ایک لحظہ پہلے دن دیکھا اور آخری دن دیکھا یعنی 7ویں دن دیکھا، پھر 10 سے بڑھ گیا 7ویں دن جو دیکھا، اس میں کوئی مطلب قید نہیں کہ 7ویں دن والا بدون انقطاع کے چلتا گیا یا منقطع ہوتا تھا اور پھر چلتا جاتا تھا. تو ان صورتوں میں 7 دن نفاس ہوگا، اور 7 کے علاوہ جتنا ہوگا وہ سارا کا سارا استحاضہ ہوگا. اگر پہلے دن دیکھا ایک لحظہ خون اور پھر کٹ گیا، پھر 8ویں دن خون آیا اور 10 سے تجاوز کر گیا، تو پہلے دن کا وہ اول پہلے دن کا جو ہے فقط نفاس ہوگا، سارا استحاضہ. یہ ہے حل. وَلَوْ تَجَاوَزَ فَمَا وَجَدَ مِنْهُ فِي الْعَادَةِ وَمَا قَبْلَهُ إِلَى أَوَّلِ زَمَانِ رُؤْيَةٍ نِفَاسٌ خَاصَّةٌ كَمَا لَوْ رَأَتْ رَابِعُ الْوِلَادَةِ مَثَلًا وَسَابِعُهَا لِمُعْتَادَتِهَا وَاسْتَمَرَّ إِلَى أَنْ تَجَاوَزَ الْعَشْرَ فَنِفَاسُهَا الْأَرْبَعَةُ الْأَخِيرَةُ من 7 خاصة، ولو رأته في 7 خاصة فتجاوزها فهو النفاس خاصة، وہ 7ویں دن کا. ولو رأته من أوله والسابع وتجاوز العشرة سواء كان بعد انقطاع أم لا فالعادة خاصة نفاس، وہ عادت خاص طور پہ. ولو رأت اولا وبعد العادت، پہلے دن دیکھا اور پھر عادت کے بعد دیکھا 8ویں دن، وتجاوز پھر 10 سے بڑھ گیا، فالاول خاصہ صرف پہلے دن کا نفاس ہے. ولا یہ خون استحاضہ اور خون نفاس کے بارے میں تقریباً بحث تمام ہو گئی. وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. آج کے درس کا ثواب حدیث اچھا کتاب الطہارہ مکمل ہو گئی. الحمدللہ کتاب الطہارت کے 30 درس ہوئے، ٹوٹے پھوٹے ہیں مگر 30 درس ہو گئے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو. حدیث کے وہ یہ کھلی رہ گئی، کوئی بات نہیں، کھلی رہ گئی. تو جو 30 درس ہوئے ان میں الحمدللہ کتاب الطہارت
تمام ہو گئی. تو اللہ آج کے اچھا ہاں حدیث 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 اچھا حدیث لکھ لی. قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ لا تغفل لا تغفل من تلاوت القرآن، غافل نہ ہو قرآن کی تلاوت سے. ہم تو غافل ہو چکے ہیں، کھولتے ہی قرآن. قراءت القرآن بھی ہے، تلاوت القرآن بھی. اللہ ظاہر زیادہ قراءت القرآن ہے. لا تغفل من قراءت القرآن، ایک یہ حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے شر الاخوان من یکرم اتقاء الشر، سب سے برا بھائی وہ ہے من یکرم شر الاخوان من یکرم اتقاء الشر، سب سے برا بھائی وہ ہے سب سے برا بھائی وہ ہے کہ جس کا احترام اس لیے کرنا پڑے کہ وہ پت اتار دے گا، وہ خلو شر پھیلائے گا، وہ بے عزت کر دے گا. بتائیے بتائیے درس میں چلو کوئی بات. شر الاخوان من یکرم اتقاء الشر. تیسری حدیث شر الاخوان من تکلف له، اخوان من تکلف له، سب سے برا بھائی وہ ہے جس کے لیے تکلف کرنا پڑے. مرغے منگاؤ، چرغے منگاؤ، یہ کیا دال کھلا دی. شر الاخوان کیا من تکلف لا. چلیے آج کے درس کا ثواب الحاج قاری محمد اصغر نقوی صاحب کے مرحومی، جناب سید علی رضا شاہ کاظمی صاحب کے مرحومی، جناب خاور علی خاوری صاحب کے مرحومی، جناب علی رضا سائیں کے مرحومی، جناب چودھری محمد نذیر حاجی صاحب چٹھا کے مرحومی، جناب آغا مختار حسین کے مرحومین کو پہنچے. اللہ ان کے صغائر و کبائر سے درگزر فرمائے. جو ہمارے یہاں کے معاونین، شرکت کنندگان المہدی سینٹر کے چودھری غلام نبی چٹھا، روبینہ علی، مجاہد حسین کاظمی، اے ڈی چودھری، اسد رضوی، وفادار عباس، ستوت جعفری، خورشید انور، تسنیم حیدر کاظمی، غضنفر بخاری، مجاہد حسین شاہ دوسرے، افضل شاہ وغیرہ، اور سید نور حسین شاہ، سید شہاور شاہ، سید خالد حسین شاہ، اسوار علی شاہ، غلام شاہ کو پہنچے. سید صاحب کے جو والدہ کے رشتہ دار ہیں، ان کی بیگم صاحبہ کے، میری بھی جو گھر والوں کے رشتہ دار ہیں، چٹھا صاحب کے بھی، آغا کی بھی جو والدین ہیں، غلام جعفر سغرا بیگم، اور ہمارے چٹھا صاحب کے دادی دادا نانی نانا، اور شاہ صاحب کے والد سید سخاوت حسین شاہ، اور والدہ ماہدہ خادم حسین عاشق حسین جو خالو اور والد ہے ہمارے
خاور صاحب کے، اللہ کریم ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، میرے والد مرحوم مولانا تعالی وغیرہ علماء، ہمارے اساتذہ بزرگوار، اور اللہ کریم ہمارے اس درس کو کامیاب ہو کامران فرمائے۔ اللہ اس درس کو درس خارج تک پہنچائے ہمارے طلبہ کو، اور خدا ہم سے راضی ہو، خوشحال ہو، رزق و مال میں برکت ہو، قرض ادا ہو، مشکلات حل ہو، خاتمہ علی الخیر ہو، اولادوں کی اصلاح ہو، صحت و سلامتی نصیب ہو، خیر و برکت نصیب ہو، امام زمانہ کا ساتھ نصیب ہو، اور رجب جو ختم ہو رہا ہے کل، اس کی باقی ماندہ نعمتیں، رحمتیں، مغفرتیں ہم سب کو نصیب ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔